حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے. جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے تو ہرگز ہرگز کبھی ڈاکٹر کا وہ محتاج نہیں ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت کرتے تھے. یہاں بندے کو بھوک لگی نہیں، دل میں جو ہے وہ کھا لیا. تو بھوک جب لگی ہو برداشت کرنا یہ سنت طریقہ ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو جب بھی آپ کو بھوک لگی ہو تو تھوڑا آپ رک جائیں، تھوڑا بھوک کا احساس کیجیے اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیے. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فیل بھی ہوگا، بہت اچھا لگے گا بھی آپ کو. انس فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے عوض اپنی زرہ رہن یعنی گروی رکھی. یعنی جو جنگ میں زرہ پہنا جاتا ہے نا، تو صرف جو کی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروی رکھا. یعنی کھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گھر پہ بظاہر کچھ نہیں تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لینے کے لیے اپنی زرہ یعنی جو اپنی جنگ میں جو پہنا جاتا ہے نا زرہ، تو اسے زرہ کہتے ہیں جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروی رکھا. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بنا ہوا دکھایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ والے پر 2 پتھر بندھے ہوئے. حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھوک کی سختی اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر باندھے جاتے تھے. اللہ اکبر. روزانہ 1 مرتبہ کھانا سنت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کھانا کھا لیتے تو شام کو نہ کھاتے، اور اگر شام کو کھا لیتے تو صبح نہیں کھاتے. 1 بار کھانا سنت. ہمارے یہاں عموماً دن میں 3 بار کھانے کا رواج ہے. یہ گناہ نہیں ہے مگر سنت بھی نہیں ہے. کھانے پینے کے شوق نے یہ انداز دیا ہے، یعنی کھانے پینے کی شوق میں انداز دیا ہے کہ 3 ٹائم کھانا کھانا چاہیے. ڈاکٹر آپ کو سجیشن دیتے ہیں کہ 3 ٹائم کھانا کھاؤ، صبح کھاؤ، شام کھاؤ، دوپہر میں کھاؤ. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھوک لگے جب کھایا جائے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دن میں 1 مرتبہ کھایا جائے. روزانہ جو جتنا اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا، جو جتنا زیادہ کھائے گا قیامت میں حساب اس کے ذمہ اتنا ہی زیادہ آئے گا. یعنی تم سے کھانے کا بھی حساب لیا جائے گا قیامت والے دن، کیونکہ آپ مسلمان ہو اور آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو کھانے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. روزانہ 1 بار کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت پر الحمدللہ عمل کرتے ہوئے کئی بزرگان دین کا دن میں صرف 1 بار کھانے کا معمول ہوا. کئی بزرگان دین کا بتاؤ. سنت طریقہ ہے 1 بار کھانا چاہیے، اور بہتر سنت طریقہ ہے. اگر آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تو بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ دن میں 1 مرتبہ کھائیں، یا پھر جب آپ کو بھوک لگی جب کھائیں. اگر بھوک نہیں لگی ہے تو مت کھائیے، یہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ، حقیقت میں نقصان دہ. اگر بھوک نہیں لگی ہے تو بالکل مت کھائیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بھوک لگی ہو جب ہی کھانا چاہیے. منتخب احادیث کا مجموعہ ہے ریاض الصالحین کے مؤلف حضرت سیدنا امام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ شرف النووی رحمۃ اللہ القوی صائم الدہر، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے تھے. یہ حضرت صاحب دن میں صرف 1 بار یعنی بعد نماز عشاء کھانا کھاتے اور صرف پانی پی کر سحری کرتے تھے، اور رات کو صرف چند لمحے آرام فرماتے. اللہ اکبر. کیا کہیں گے. خیر، ہمیں چاہیے کہ ہم خوب روزے رکھنے والے بن جائیں، نفل روزے رکھنے والے بن جائیں. رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تو وہ بھی ہم مکمل کرنے بن جائیں. خیر، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے 1 دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا. سبحان اللہ.
ایک روزہ صرف نفل رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ زمین بھر کر بھی اگر سنا دیا جائے تب بھی اس کو اس نفل روزے کا ثواب ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بروز قیامت روزہ داروں کے لیے عرش کے نیچے سونے کے دسترخوان بچھائے جائیں گے جن میں موتی جواہرات جڑے ہوں گے، ان پر جنتی پھل، جنتی مشروبات اور قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے ہوں گے۔ روزہ دار کھائیں گے اور مزے اڑائیں گے، جبکہ دوسرے لوگ سخت حساب و کتاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ روزانہ 3 مرتبہ نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 1 مرتبہ کھانا سنت مبارکہ ہے، اور بھوک لگی ہو جب کھانا سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا دن میں 1 بار کھانا کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ صدیقین جو اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم ہے ان کا کھانا ہے، 1 بار صرف کھانا۔ جو اولیاء اللہ میں سب سے اچھی قسم ہے ان کا طریقہ ہے۔ عرض کے دن میں 2 بار کھانا کیسا؟ فرمایا یہ مومنین کا کھانا ہے، یعنی مومن صرف 2 بار کھاتے ہیں، صبح و شام یا دوپہر یا شام۔ عرض کیا اگر کوئی دن میں 3 بار کھائے تو؟ فرمایا ایسے شخص کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو تھان یعنی مویشیوں کے طویلے میں رکھے جہاں جانوروں کی طرح ہر وقت کھانا پیتا رہے، کھاتا پیتا رہے۔ یعنی جو دن میں 3 بار کھاتا ہے تو اللہ کے ولی فرما رہے ہیں اس کو جہاں پر جانور باندھتے ہیں نا وہاں پر رکھا جائے تاکہ وہ وہیں بیٹھ کے کھاتا پیتا رہے۔ 1 بار کھانا یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، جو اولیاء اللہ ہے، جو اولیاء اللہ میں سب سے اچھا قسم ہے ان کا طریقہ ہے۔ جو 2 بار کھاتا ہے دن میں وہ مومن کا طریقہ ہے، جو 3 بار کھاتا ہے حضرت فرما رہے ہیں اس کو جانوروں کے طویلے میں رکھا جائے۔ اللہ اللہ کیا کہیں گے۔ سیدنا سہل بن عبداللہ یہ اولیاء صدیقین میں سے تھے، اللہ کے ولی ہیں، خود 20 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، مگر عام مسلمانوں کے 2 وقت کے کھانے کا انہوں نے معیوب نہیں رکھا، کیونکہ صرف 1 بار کھا کر سارا دن گزارنا، کام دھندا اور محنت مشقت کرنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ البتہ دن میں 3 بار کھانا ان کو سخت ناپسند تھا، تو حضرت نے اس لیے بات نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ کیا کہیں، خیر اللہ حساب۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے رات کے کھانے میں سے 1 لقمہ کم کر دینا ساری رات کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے۔ مزید فرماتے ہیں بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسی لیے اللہ کو بھوکے پسند ہے۔ اور جب بھوکا بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد بھی آتا ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا اس لیے اس کو اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ اس لیے آج دنیا کے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی بات بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ سے محبت بھی نہیں کرتے، اس لیے ان کے دل میں اللہ کی باتیں اثر بھی نہیں کرتی ہے، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے نا اس لیے۔ لیکن جو اللہ پیٹ بھر سکتا ہے وہ اللہ پیٹ خالی بھی کروا سکتا ہے، کہ اللہ موقع دے رہا ہے اسے سدھر جاؤ اور اللہ کی عبادت کی طرف دوڑو، خود کے اوپر محنت کرو، دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو ہاتھ میں آیا بے سوچے سمجھے پیٹ میں انڈیلتے دھکیلتے رہنا تشویشناک ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف 1 خراب لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ پھر عمر بھر دل راہ راست پر نہیں آتا، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی خراب لقمہ سال بھر تک تہجد کی نعمت سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، نیز بعض اوقات 1 بار بدنیائی کرنے والا عرصے دراز تک تلاوت قرآن کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں عورتیں بھی قرآن نہیں پڑھتی ہیں، پہلے تو قرآن پڑھتے تھے، اب تو گھر میں عورتیں بھی قرآن نہیں پڑھتی ہیں، گھر میں جوان لڑکیاں 10 بجے تک سوئی پڑی رہتی ہے، عبادت نہیں ہوتا ان سے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بدنی کا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بلا وجہ کھاتے رہے، ٹیسٹی کھانا کھاتے رہے۔ تو حضرت معروف کرخی یہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں نہیں،
وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک خراب لقمہ دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ بندہ سال بھر اور لمبے وقت تک تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف حرام جو کھاتے ہوئی، نہیں، جو نماز پڑھتے ان کے لیے بھی غور ہے، جو کام نہیں کرتے ان کے لیے بھی اس میں غور کی بات ہے، جو مولانا مولوی ان کے لیے بھی اس میں غور کی بات ہے، میں اور تم ہم سب کے لیے اس میں غور کی بات ہے کہ میرا حرام کا لقمہ کہاں بنتا ہے۔ اس کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے، بات ایسی نہیں سیکھنے ملتی۔ کہتے ہیں، منقول ہے، مکاشفۃ القلوب صفحہ 10 میں لکھا ہوا ہے، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ مکاشفۃ القلوب پڑھنا کبھی اپنی کتاب، دل بدل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف یعنی سینہ نور سے معمور کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نور، لائٹس، روشنی، یہ تمہارے دل میں آتی ہے جب تم بھوک میں کمی کرتے ہو۔ جب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہارے سینے میں نور آئے گا، جب کھانا کھا لو گے تو تمہارا دل آئے گا۔ 4 نصیحتیں قبول کیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل کل سنیں گے اس کے اوپر اور مزید بات۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو ان 4 باتوں کی نصیحت کرنا جو میں تم کو کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے وہ رضا الہی سے مایوس ہو جائے گا۔ نمبر 4، جو غیبت اور فضول باتوں میں لگا رہے وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اس میں سوچو، اس میں سیکھنے کی بات ہے۔ مسلمانوں میں کیا بات ہوئی ہے؟ کھانے کو اچھا چاہیے اور سونے کو زیادہ چاہیے، بس یہی چاہیے۔ اس لیے مسلمان کاہل سست ہو گیا اور ڈرپوک ہو گیا، بزدل ہو گیا۔ بات سچ کرنی چاہیے انسان کو، اور حق بات قبول بھی کرنی چاہیے۔ سنا ہے بات؟ جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، جو غیبت چغلی میں رہے گا وہ اسلام پر نہیں مرے گا۔ بس زیادہ بات کرنے سے اچھا ہے تھوڑی بات کروں، تھوڑی بات آپ تک پہنچاؤں۔ کل انشاءاللہ پھر لائیو آؤں گا، اور کل لائیو آ کر کے انشاءاللہ عز و جل کچھ باتیں اور بیان